نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن كانت طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني رسول الله إليكم جميعا وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وصدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب کافی دنوں سے ہم طلاق کے مسائل جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے تمام مسائل کو قرآن پاک سے حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو مسلک بڑے آڑے آ چکے ہیں، عورتیں بھی اب شعور رکھتی ہیں اور وہ شعور کے لا شعور تک شعور رکھتی ہیں، شعور سے پہنچتی پھر لا شعور تک چلی جاتی ہیں. اب اس کے شوہر نے خامد نے اس پہ ظلم ڈھا دیا، اس کو طلاق دے دی. ڈھایا ظلم قرآن نے نہیں، کسی مولوی نے نہیں، کسی مسلک نے نہیں، بھابیوں کے مسلک نے بھی نہیں ڈھایا، دیوبندیاں کے مسلک نے بھی نہیں ڈھایا، بریلیوں کے مسلک نے بھی نہیں ظلم کیا اس پر. ڈھایا کس نے اس پر ظلم کی بجلی گرائی کس نے؟ اس کو رلایا کس نے؟ اس کے اپنے شوہر نے. اب وہ بھی جانتی ہے کہ میرا کردار کیا ہے، وہ بھی اپنے کردار کو سامنے مد نظر رکھتی ہے کہ مجھ پر یہ ظلم ڈھایا گیا، کیوں ڈھایا گیا، کہ میں واقعی مظلوم تھی تو میرے شوہر نے مجھ پہ ظلم کیا. اب ظلم تو کیا ہو اب مسائل کی طرف بھاگ پڑتے ہیں.
جی مسئلہ سمجھاؤ، مسئلہ یہ کرو، مسئلہ وہ کرو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک کی طرف رجوع کر لو، نہ مولوی کی بات مانو، نہ وہابی کی بات مانو، نہ کسی دیوبندی کی بات مانو، نہ بریلوی کو فالو کرو. قرآن کو تو سمجھو نا. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے جو بریلوی کہتے ہیں. بریلویوں کی تائید کر رہا ہے قرآن پاک. میں کافی دنوں سے ان دو آیات مقدسات کا ترجمہ نہیں کر سکا. یہ 5واں 6واں حصہ اسی ٹاپک پہ چل رہا ہے اور 6 حصے میں نے بیان کیے. ابھی تک اس کا ترجمہ اس کا مفہوم میں نہیں بتا سکا، اس کا ترجمہ میں آپ کو نہیں بتا سکا. آج میں کوشش کرتا ہوں اپنے اپنے گریبان میں مرد نے بھی اور عورت نے بھی جھانک کے دیکھنا ہے. کسی مولوی کو بدنام نہیں کرنا، کسی وہابی کو اس میں نہیں ڈالنا، کسی شرابی کو اس میں نہیں ڈالنا. قرآن پاک کو ہی ڈالنا ہے. اپنے معاملے میں قرآن سے ہی انصاف مانگنا ہے. ظلم تو جو عورت نے اگر گرایا تو اس کو شوہر نے فارغ کر دیا ہے تو وہ اپنی جگہ پہ سوچے کہ اب قرآن کیا حکم کرتا ہے. اگر مرد نے، شوہر نے ظلم کیا ہے تو شوہر قرآن پاک سے اپنا مجرم ہونا خود ثابت کرے. کسی مولوی کو کہنے کی ضرورت نہیں، کسی مسلک کو آڑے لا کے اور عربیوں سے گالی نکلوانا نہیں. وہ جو بریلوی ہے نا، وہ جو بریلوی وہ یعنی وہ ایز اے چہیڈ اور النور والا جس کا اپنا وہ چینل بنا ہوا ہے نور کے نام پہ، نبی علیہ السلام کو تو وہ نور نہیں مانتے، تو جس پہ وہ چلا رہا ہے اس کو نور کہہ رہا ہے. چلو وہ بات چھوڑو، پھر مسئلے کی بات آ جائے گی. مسئلے کو چھوڑو، قرآن پاک کیا کہتا ہے. قرآن پاک ظلم ڈھانے کے بعد، ظلم یعنی طلاق دینے کے بعد کیا کرے عورت اور مرد کیا کرے. بات دونوں کی طرف ہے. رب تعالیٰ وحدہ لا شریک نے یہاں عورت کو بڑا کلی مختار اپنے جسم کا بنایا ہوا ہے. اب دونوں نے، مرد نے بھی اپنی جگہ پر سوچ بچار پیدا کرنا ہے اور عورت نے بھی، کہ میری کون سی خطا تھی جس بات پر میرے شوہر نے مجھے فارغ کر دیا. اور مرد نے سوچنا ہے کہ میں نے ایسا اپنی بیوی پر کیوں ظلم ڈھایا. اس کے بعد قرآن کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ، قرآن مجید کی طرف آ جاؤ اور آسانی سے ترجمہ سمجھو. نہ کسی وہابی کو، نہ کسی دیوبندی کو، نہ کسی شیعہ کو، نہ کسی اہل حدیث کو فالو نہ کرو، قرآن کو فالو کرو. قرآن پاک کہہ رہا ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 دفعہ ہے. اب اس مسلک کو کیسے فالو کرے جو کہتا ہے ایک محفل میں 100 مرتبہ ہی طلاق دے گا تو وہ طلاق ایک ہی ثابت ہوگی. قرآن پاک تو یہ نہیں کہہ رہا. 3 طلاق ٹوٹل ہیں، 3 مرتبہ کہہ دے گا، باقی ساری لغو گئی. 3 مرتبہ کہہ دیا، طلاقیں واقع ہو گئی. کیونکہ الطلاق مرتان، 2 طلاقیں رجی ہیں. الطلاق مرتان، 2 مرتبہ طلاق کہہ دی، 2 مرتبہ طلاق کہہ دی. اب رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف،
بس بھلائی سے اسے ٹھہرا لے. وَتَصْرِيحٌ بِإِحْسَان، نہیں ٹھہرانا چاہتا تو چھوڑ دے، بھلا احسان کر کے چھوڑ دے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تم پر یہ حلال نہیں رہا، یہ مقام حلال نہیں ہے. أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، جو کچھ تم نے ان کو دے دیا ہے وہ واپس لو. عورتوں کو جو کچھ دے دیا ہے، سونا دیا ہے، چاندی دی ہے، حق مہر دیا ہے، تم واپس نہیں لے سکتے. کئی ایسے بھی ہیں کہ وہ جہیز کی خاطر تو نکاح کرتے ہیں، جہیز اپنا قابو کر لیا اور عورت کو گھر سے بھگا دیا. اور جہیز پہ غریب آدمی ایسے بھی ہوتے، جہیز تو دے دیتے ہیں لیکن بعد میں سسرال والے اس جہیز واپس بھی نہیں کرتے. اتنے حرام زادے بھی ہیں مسلمانوں میں بھی. وہابی دیوبندی کا مسئلہ نہیں ہے، حرام زادوں کا مسئلہ ہے. یا وہ کہتے ہیں تم جہیز تھوڑا لائی ہو، مار مار کے پیٹ پیٹ کے اخیر اس کو بھگا دیں گے. اب غریب والے گھر والے غریب ہیں تو وہ بار بار جہیز اتنا کہاں سے بنا کے دیں. کہ ایسے حرام زادے بھی ہیں. چلو یہ ہمارا معاشرتی نظام ہے جس معاشرے کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں. تو پھر وہابیوں، دیوبندیوں، بریلویوں کو کیوں کوستے ہیں؟ انہوں نے تو تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا. اور سعودی عرب والوں، تمہارا تو کوئی نقصان نہیں کیا. قرآن پاک جو کہتا ہے وہ اس کو سمجھاؤ. منڈا منڈا نہ رکھو، تم لعنت نہ لو. ان نور والو، پٹھا سیدھا نور لکھا ہوتا ہے انگریزی میں بھی پھر اردو میں بھی. نور، نبی علیہ السلام نے کبھی نے نور مانا خدا کو، قرآن پاک کو تم نے نور نے کبھی مانا. اور چینل تمہارا جو ہے نا وہ نور بن گیا. او تصریح بإحسان، احسان کے ساتھ چھڑ دو. نہیں ہے تمہارے لیے یہ کہ جو کچھ تم نے اپنی عورتوں کو دیا ہے اس سے واپس لو. جب تم طلاق ہی دے چکے ہو اس واپس نہ لو. مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، یہ کہ تمہیں کہیں خوف نہ ہو کہ تم اللہ کی حدود کو، اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے. بس اگر تمہیں کوئی ایسا خوف ہے، ایسا کوئی خوف ہے کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے تو پھر دونوں پر، نہ مرد پر نہ عورت پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنا اپنا مال لے دے کر اور اس کا جہیز پورا مکمل طور پہ واپس کر کے اس کو فارغ کر دیں. اور وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ میرا سامان مجھے واپس مل جائے. یہ سامان ہڑپ کرنے والے بہت بڑے بڑے لعنتی بھی ہیں. اوپر سے کلمہ بھرتے بھی ہیں، کلمہ بھر کے تو لے گیا ہے، اللہ سے عہد کر کے تو لے گیا ہے. اب اللہ کے عہد کو بھی توڑتا ہے. اللہ کی جو بنائی ہوئی رسی ہے، گنڈ ہے، عقدۃ نکاح، نکاح کی گنڈ ہے، اس کو توڑ ڈالتا ہے. اسے نہیں پرواہ کہ میں اللہ کی رسی کو، اللہ کی گنڈ کو توڑ رہا ہوں، اسے نہیں پرواہ. جہل اجاڈ ایسا کرتے ہیں. بڑے بڑے عجیب لوگ، گرے ہوئے لوگ ایسا کرتے ہیں. فلا جناح علیہما، ایسی صورت میں تم پر گناہ نہیں. فی مفتدت بہ، جو کچھ اس میں تم نے دینا لینا کرنا ہے اس طرح کر لو. اور عورت کچھ نہیں لائی تھی، گھر سے سب تم نے دیا ہے تو وہ تمہارا ہے، رکھ لو بس، ٹھیک ہے. اب تمہارا گزارا نہیں ہوتا اس سے چھٹی کر دو. اور وہ بھی اس بات پہ اصرار نہیں کرے گی. جب عورت لائی ہے مال، اس کا مال اسے واپس کرو. اور کئی کرتے ہی شادی جہیز کی خاطر ہے، اوپر سے کہتے نہیں جی ہم کچھ لیتے ہی نہیں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوها، پس زیادتی نہ کرو، اللہ کی حدوں سے زیادہ آگے نہ بڑھو. ومن یتعد، اور جو بھی زیادتی کرے،
جو بھی اللہ کی حدوں کو توڑے، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو بھی اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ تو ظالم لوگ ہیں، کلمہ پڑھ کے بے گناہ بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ اب اگلا مسئلہ علیحدہ اللہ نے بیان فرمایا، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس عورت کو طلاق دے دی، اس مرد نے، پہلے مرد نے دے دی، چھوڑ دیا، فَإِن طَلَّقَهَا، پس اس کو اس مرد نے چھوڑ دیا، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب تم پر یہ بات حلال نہیں، اے عورتوں، اب تم پر یہ بات حلال نہیں کہ تم حتیٰ تنکح زوجن، حتیٰ کہ تم نکاح کرو، اے عورت تو نکاح کر کسی غیر مرد سے، کسی غیر مرد سے، یہ عورت کو اختیار ہے، مرد کو اختیار نہیں کہ وہ حلالہ کرے، عورت کو اختیار نہیں کہ وہ حلالہ کرے۔ اختیار کس کو ہے؟ دونوں کو نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ادھر تو اب بات اس نے ختم کر دی ہے، اب عورت کو اختیار ہے کہ دل کرے تو وہ اسی شوہر سے نکاح کرے، لیکن اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ پہلے کسی اور غیر مرد سے نکاح کرے۔ اب یہ مسئلہ ہے، اب ذہن میں یہ سوچ بچار ہے، تو نہ عورت جائے، واپس نہ جائے، جس بغیرت نے پہلے تجھے طلاق دے دی ہے، پھر اسی کے ساتھ تو نبھا کرنا چاہتی ہے، تو یہ غلطی تو تیری ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اس مرد کو حلال نہیں، اس مرد کو حلال نہیں یہ کہ وہ عورت اس کے ساتھ نکاح کرے، یہ حلال نہیں، بلکہ دوسرے آدمی سے جا کر نکاح کرے، حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، حتیٰ کہ نکاح کرے وہ عورت، مرد نہیں، وہ عورت نکاح کرے، حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، دوسرے مرد سے، اب اس کے ساتھ ہی بسے، اس کو دفع کرے، اس کو نہ اپنے پاس آنے دے، چھٹی کرا دے، چھٹی ہونی ہے، اس نے تو فارغ کر دیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اب تیسری طلاق ہو گئی، جب تجھے اس نے چھوڑ دیا تصریح بإحسان میں، تو آ گئی ہے، اب تیرا اپنا ارادہ کیا ہے؟ اگر تم اسی مرد سے پھر شادی کرنا چاہتی ہے تو پھر اللہ نے فرمایا، پھر اللہ نے فرمایا، نہ مولوی نے فرمایا، نہ کسی عربی نے فرمایا ہے، نہ کسی اجمی نے فرمایا ہے، یہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ اللہ فرماتی ہے، یہ سخت قانون اللہ کا ہے، یہ سخت بات اللہ کی ہے، کسی مولوی کی کیا جرت ہے کیا قرآن کے اندر رخنہ اندازی کرے؟ مصطفیٰ کریم، آقا کریم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ حدیث بھی ہے، وہ میں نے سنائی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، اب اس سے بغاوت کرنے والی کیا مسلمان ہے؟ تجھے جو اس حرام زادے نے پہلے نے چھوڑ دیا ہے، تو دوسرے سے شادی کر، نہ اسے طلاق لے، بات تو صرف عورت کی اللہ کر رہا ہے کہ عورت نکاح کرے، حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، حتیٰ کہ وہ عورت نکاح کرے کسی دوسرے مرد سے۔ اب رب تعالیٰ عورت کو کہہ رہا ہے نکاح کرے، نکاح کرے، نکاح کرے، حلالہ نہیں کرے، نکاح کرے،
پھر وہ کسی ناچاکی پر دوسرا مرد سال 2 سال 4 سال بعد یا مر جائے یا وہ طلاق دے دے، طلاق دے دے، اس صورت میں اب عورت جو ہے وہ پہلے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ اگر طلاق نہیں دیتا، اگر عورت مانگتی ہے طلاق تو وہ غلط ہوگا، کیونکہ اللہ کہہ رہا حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، حتیٰ کہ وہ عورت نکاح کرے۔ یہ وحید مذکر غیب، وحید مؤنث غیب فعل مضارع، نکاح ینکح، ادھر تنکح نہ یکح ینکح، ہاں ینکح، اور حتیٰ نے آ کی تنکحہ کا ینکح ینکحان، ینکحون، تنکح تنکحان، حتیٰ داخل ہوا، حتیٰ تنکحہ ہو گیا، حتیٰ تنکحہ، حتیٰ تنکحہ، حتیٰ کی وجہ سے آگے وحید مؤنث غیب کا جو ہا پیش والا تھا اس کو زبر دے دی، حتیٰ نے آگے، حتیٰ کہ نکاح کرے وہ عورت، حتیٰ کہ نکاح کرے وہ عورت، غیرہ، کسی دوسرے سے نکاح کرے۔ اب اس سے حلالہ کرانا نہ کرانا یہ اپنا مرضی عورت کی ہے، یہ مرضی عورت کی ہے، اس کو شوہر مان لے، اس کو اپنا شوہر مانے، اس کے ساتھ رہے، یہ بھی مرضی عورت کی ہے۔ اب اسے مجبور کر دے کہ وہ طلاق دے، یہ بھی مرضی عورت کی ہے۔ اب مرضی عورت کی ہے، اللہ کہہ رہا ہے عورت کو کہ وہ نکاح کرے۔ اگر وہ خود حلالہ کروا رہی ہے اس کو کون روک سکتا ہے؟ وہ تو ہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے ایک عورت زنا کر لیتی، زنا کروا لیتی، حلالہ تو اس کا بھی ہو گیا، اور وہ اس بات کو جانتی ہے کہ میں نے زنا کروایا ہے، پہلے شوہر سے بغیر کہے نکاح کروا سکتی ہے، لیکن گواہوں کے ساتھ یہ ہوگا کہ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ حلالہ کروانے والی ہے، وہ اپنی عزت کے خلاف سمجھے گی، اور زنا حرام کر لیا یہ اس کی عزت کو خراب نہیں کرتا، حرام کر لیا یہ اس کی عزت کو خراب نہیں کرتا، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ نکاح کر کے اس سے پھر طلاق لی تو یہ اس کی عزت کو خراب کر گیا۔ یہ 14ویں صدی کی عورت جو اللہ کے قرآن کو تو غلط کرنا چاہتی ہے اپنی عزت کی خاطر، لیکن زنا کو کبھی بھی غلطی نہیں سمجھتی۔ زنا کاری کو کبھی بھی غلطی نہیں سمجھتی، کیوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر اس کو پہلے شوہر نے نکال دیا ہے، کٹ دیا گھر سے، بھگا دیا گھر سے، تو نہ جائے اس کے پاس، دوسری جگہ نکاح کرے، نہ ماں باپ پر بوجھ بنے، نہ بہنوں بھائیوں پر بوجھ بنے، کسی دوسری جگہ نکاح کر لے، بس بات ختم رہے، اللہ تعالیٰ اور دے گا اولاد کی خاطر جو جاری ہے اللہ اور اولاد دے گا، اگر ہے قسمت میں تو۔ نئی قسمت میں ہوتی تو 4 مرد بھی بدل لیتی ہیں، اولاد پھر بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح مردوں کا 4 عورتیں رکھ لیتی ہیں، پھر بھی اولاد نہیں ہوتی۔ اسی طرح عورت کو اولاد نہیں ہوئی، اس نے دوسری شادی کر لی، اللہ نے پھر پہلی کوئی بیچا دے دیا، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔
پہلی کو اللہ نے کرم فرما دیا. یہ اللہ کا نظام ہے. اب وہ دونوں عورتیں آپس میں سوکن محبت سے رہتی ہیں، پیار سے رہتی ہیں. پھر دوسری کو بھی ہو گیا، جسے دیتا ہے ایسے بھی دے دیتا ہے. 12 14 سال بچہ نہیں ہوا، دوسری کے ساتھ شادی کی، پہلی پھر وہ جو اس کو 12 سال پہلے نہیں ہوا اب اس کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا. یہ اللہ کی شان ہے، اس میں کوئی رخن اندازی نہیں کر سکتا. اور یہ حلالہ بھی اللہ کی شان ہے، اس میں کوئی بھی رخن اندازی نہیں کر سکتا. اگر عورت کرانا چاہتی ہے تو عورت چاہتی ہے تو یہ حتیٰ تنکحہ زوجن غیرہ صرف عورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے تو رہی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ اذان ہو رہی ہے، باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں پھر بتاؤں گا. یہ آج کی ویڈیو اتنی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.